ایک چیز ہم نے ذکر نہیں کیا، ہاشم ویلفیئر ٹرسٹ ایک ٹرسٹ ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ جو ہاشم ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ پاکستان میں کہاں پر یہ ہاسپٹل ہے ان کا؟ یہ جی میں اس سال گیا تھا پاکستان میں، تو میں اسپیشلی یہ ہاسپٹل وزٹ کیا تھا۔ یہ کھاریاں کے قریب، کھاریاں سے تقریباً 10-12 میل ایک بہت ہی چھوٹا سا ولیج ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے کولیگس ہی ہیں، ڈاکٹر ادریس اوان یہاں پہ کنسلٹنٹ ہیں سرے میں، تو یہ ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو وہاں پہ بہت ہی انہوں نے بیسک فیسلٹیز مہیا کی ہوئی ہیں، ساری جو یعنی کہ بیسک آپریشنز ہیں، ایکس ریز ہیں اور ادویات وغیرہ ہیں، وہ انتہائی کم قیمت کے اوپر وہ مریضوں کو وہاں پہ مہیا کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان کا بہت ہی اچھا یہ ہاسپٹل ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی کولیگ ہیں یو کے میں وہ سارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکت ڈالے۔ آمین ثم آمین۔ اور ڈاکٹر اشفاق احمد، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج دل کی جلن کے حوالے سے بات کی۔ یہ وہ جلن تھی جو معدے سے شروع ہوتی ہے، یہ وہ دل کی جلن نہیں جو اکثر جلن ہوتی ہے کسی کو خوش دیکھتے ہوئے، کسی کو اچھا دیکھتے ہوئے، اور آپ جیسے لوگوں کو کامیاب دیکھتے ہوئے جب لوگ جلتے ہیں تو وہ جلن کی بات ہم نہیں کر رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس جلن کی بات بھی کبھی کر لیں گے، کبھی کریں گے، اس کی بھی کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں چاہوں گا کہ گیس جو ہے اس کے حوالے سے بہت سے سوال ابھی تک آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایک پورا پروگرام شاید اس پہ کریں، اور کچھ ٹاپک جو ہیں، کیونکہ آج تو جنرلی ہم نے بات کی تھی، لیکن بہت سے اس پہلو پہ، اور ماشاءاللہ آپ کا اسپیشلزم جو ہے وہ کافی ایکسپینڈڈ ہے، اس پہ بہت سے ٹاپک بھی ہیں، تو ہم بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کسی اور دفعہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنیں، اس میں تشریف لائیں۔ میں اپنی طرف سے، امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وسٹشاہ سے آپ تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ 1991 سے آپ ہاؤس آفیسر کے طور پر برطانیہ میں آپ کا پہلا جاب تھا۔ 2004 سے میرے خیال میں آپ وسٹشاہ میں NHS میں کام کر رہے ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ 10 آپ نے پیپر جو ہیں لکھے ہیں، اور آپ کی جو قابلیت ہے اس کا اندازہ آج جس صدا سے آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام کیے، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے، امہ چینل کی طرف سے، اور تمام بہن بھائیوں کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بہت بہت شکیل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور اس سے خوبصورت میسج کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور مہمان، ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ ویلکم بیک جی، میں ہوں شکیل سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحت۔ ہر ہفتے اسی وقت یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ پچھلے 1 گھنٹے سے ڈاکٹر اشفاق احمد موجود ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، وسٹشاہ سے ان کا تعلق ہے، ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے دل جلنے کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، بدہضمی کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کچھ احتیاط کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں ماشاءاللہ بہت سے بہن بھائی کال بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی پوچھ رہے ہیں۔ گیس آپ نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی میں، خاص طور پر کہ ہمیں اکثر یہ گیس کی شکایت ہوتی ہے، تو ذرا بتائیے کہ گیس، ایک تو ڈکار اور پھر گیس کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، یہ دونوں عمل ہیں، اور یہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوراک ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے اس میں، یا آئی تھنک اس میں ہم اگر پہلے اب ڈکار کا مسئلہ پہلے ڈسکس کر لیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل چنگم وغیرہ کچھ لوگ بہت کھاتے ہیں، اچھا ریگولرلی چنگم کھاتے رہتے ہیں، تو چنگم کھانے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہوتا ہے آپ کو جو ایئر جو ہے وہ بھی اس کو آپ سولو کریں گے،
تو اس کو وہ جو ایئر جو ہے ہوا جو ہے وہ جب معدے میں جائے گی تو اس نے واپس تو نکلنا ہے، تو ان کو ڈکار وغیرہ بہت زیادہ آئیں گے چنگم کھانے سے. چنگم کھانے سے. تو یہ اگر کوئی حضرات چنگم وغیرہ کھاتے ہیں وہ بند کر دیں، اس سے ڈکار جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ٹھیک ہیں. ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو آپ اپنا کھانا کھاتے ہیں تسلی سے بیٹھ کے کھائیں. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ سینڈوچ بھی کھا رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ٹیکس بھی کر رہے ہیں، تو سارا کچھ اس کے ساتھ اب جلدی میں آپ کھانا کھائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ہوا جو ہے وہ بھی جائے گی معدے میں. تو احتیاط سے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ وہ کھانا وغیرہ وہ کھائیں. تو اس میں سے کچھ اور غذائیں بھی ہیں جو اسموکنگ پھر یہاں پہ آئے گی کہ جو ویلو کو ریلیکس کرے گی. اسموکنگ کو آپ گھما پھرا کے لے آتے ہیں ہمیشہ لے آتے ہیں. تو پھر اس میں کچھ وہ جو چاکلیٹس ہیں، فیٹی فوڈ ہیں اور منٹس ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بدہضمی ہو گئی ہے، میں منٹس لے لوں اور منٹ کی ٹی لے لوں. تو منٹ جو ہے اس سے پھر آپ کو ڈکار پھر اور زیادہ ہوئیں گے. کیونکہ یہ ڈکار بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں ڈکار آنے سے ذرا بدہضمی یا نہیں ڈکار تو یہ کوئی سیریس النس نہیں ہے. یہ اچھا ڈکار کو بھی آپ بیماری سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک قسم کی بیماری کہہ لیں. یہ اس میں کچھ مریضوں کو انزائٹی بھی ہوتی ہے، انزائٹی کی وجہ سے بھی کافی ڈکار آتے ہیں. اگر ان کی انزائٹی کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو ان کے ڈکار بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ڈکاروں کی یہ جو بیماری ہے یہ بیماری سیریس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی نیوسنس ہوتی ہے کہ میں اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوں آج پروگرام کر رہا ہوں. لیکن ہماری کمیونٹی میں تو یہ ہے کہ جب کچھ لوگ تو ہمارے کلچر بھی ایسا ہے کہ جب تک بڑے بڑے ڈکار نہ آ جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوا. نہیں، وہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے. ڈکار ایک دو اوکیشنلی آ جائیں تو ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے اس کے بعد آپ کو ڈکار نہیں آئے گا تو آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. ڈکار تو صرف آتا ہے کہ جو ہوا آپ نے خوراک کے ساتھ کھائی ہے اس کو نکلنا ہے اوپر کی طرف. یا آپ نے زیادہ کھانے سے بھی ڈکار آتے ہیں؟ زیادہ کھانا کھانے سے نہیں، زیادہ کھانا کھائیں گے تو اس کے ساتھ پھر زیادہ ہوا بھی ساتھ جائے گی تو اس کے ساتھ وہ ڈکار وغیرہ بھی آئیں گے. تو آپ نے وہ دوسرا جو ایشو ہے جو ہوا خارج ہونے کا، وہ بھی کافی کامن مسئلہ ہے، ہر ایک کو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگین یہ کوئی سیریس النس نہیں ہے. وہ تقریباً 500 ملی لیٹر سے لے کے 1.5 لیٹر تک ہوا خارج ہوتی ہے ہر بندے میں. یہ کامن چیز ہے، کامن چیز ہے. چلیں اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، اس کے واپس آئیں گے. فرانس میں ہماری ایک سسٹر ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. آپ کی ٹاپک آج بہت اچھی ہے، مجھے بہت خوشی ملی. جی مجھے بہت گیس کی پرابلم ہے. اچھا گیس کا پرابلم، یہ گیس کا پرابلم میرے حال میں ہر کسی کو ہے. جی کھانا کھاتے ہیں تو ڈائجسٹ نہیں ہوتے، وہ اوپر ہے نا ڈکار مارتے ہیں. یعنی رات کو کھانا کھاتے ہیں صبح بھی اس کی ڈکار آتے، صبح تک ڈکار آتے. دوا پیتی ہے تو بھی اس طرح ہوتے ہیں، اور ڈائجیشن کی گولی پیتے تو بھی نہیں کھانا ڈائجیشن ہوتے. اور دوسری بات ہے کانسٹیپیشن بہت ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے دوا لیتی ہوں. میری جی پی کو بتایا تو ابھی بیچ میں اس نے بولا کہ یعنی کلیجے کے اوپر میں ہے نا آپ کو چکاس ہو گیا اور کلیجہ تھوڑا پھول گیا ہے، تو اس کے لیے ہے نا ان لوگ نے بولا ڈائٹ کرنا، چکاس نہیں کھانا، تو میں نے بند کر دیا. تو آپ پلیز مجھے اس کا کوئی طریقہ نوز بتائے تو آپ کا بہت مہربانی ہوئی. بہت بہت شکریہ بہن، آپ نے فرانس سے فون کیا. انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہے گا، اس میں جواب شامل کریں گے. تو اس سے پہلے کہ بہن کا جواب دیں، کھٹے ڈکار، یہ کھٹے ڈکار بھی آتے ہیں کبھی کبھی، یہ بھی نہیں کھٹے ڈکار جو معدے میں جو ایسڈ ہوتا ہے نا، تیزابیت ہوتی ہے. تیزابیت تو کامن چیز ہے معدے میں، تو اس کی جو پھر وہ جب گیس جو تیزاب کے ساتھ ملتی ہے تو اس سے تھوڑا سا اس کا جو کمپوزیشن یا اس کو کہتے ہیں کھٹے ڈکار، فلیورنگ ہو جاتی ہے تو وہ کھٹے ڈکار آنے ہوتے ہیں. تو وہ ایک نارمل چیز ہے، وہ نارمل چیز ہے. اچھا بہن نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ جو بہن نے ایک تو گیس اور ڈکار کا حوالے سے بات کی اور پھر تو وہ میں پوری طرح ان کے کوشچن کو سمجھ نہیں سکا. کانسٹیپیشن پہ بھی انہوں نے کانسٹیپیشن پہ جو مسئلہ انہوں نے کہا تھا، تو کانسٹیپیشن میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے وہ کھائیں. تو اس میں ایک جو تو سمپل سی چیز ہے کانسٹیپیشن میں، آپ جو گھر میں جو چپاتی کے لیے آٹا یوز کرتے ہیں، اگر آپ میڈیم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہائی فائبر شروع کر دیں. ٹھیک. تو اس سے بھی کانسٹیپیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو پھر اس کی کچھ اور نیچرل ریمیڈیز بھی ہیں. یہ فگز وغیرہ جو ہوتی ہیں، وہ فروٹ ہے، وہ ایک دو آپ اگر وہ کھا لیں تو اس سے بھی کانسٹیپیشن کافی بہتر ہوتی ہے. تو بہن کو یہ تھوڑا سا مشورہ ہے کہ جو کانسٹیپیشن کے لیے جب آپ ہائی فائبر ڈائٹ کھائیں گی تو اس سے پھر ہوا کی تکلیف زیادہ ہوگی.
ٹھیک، یہ آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. لندن چلتے ہیں. لندن میں ہماری ایک سسٹر ہیں. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میرا سوال ہے یہ آپ کا جو ٹاپک ہے بہت اچھا ہے اور مجھے بھی یہی پرابلم ہے. مجھے میرے معدے میں گیس ہو جاتی ہے, جیسے سوج سا پڑ جاتا ہے, اتنا زیادہ سم ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ میں گیوسکون ٹیبلٹ لیتی ہوں, گیوسکون میڈیسن لیتی ہوں تو اس سے پھر تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے, مگر سم ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ بالکل ہی اندر سوت سا معلوم ہوتا ہے. ایسے یہ معدے کی جگہ زیادہ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا ٹھیک ہونے کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ جی بہن, آپ کی عمر کیا ہے؟ 50. جی 50. اور اس کے علاوہ کوئی ڈائبٹیز یا کوئی بیماری؟ مجھے پرابلم کوئی 10 سال سے ہے. 10 سال سے یہ گیس کا پرابلم ہے؟ 10 سال سے یہ پرابلم ہے. تو محترمہ آپ کی کوئی ایگزامینیشن انڈوسکوپی وغیرہ ہو چکی ہے کہ نہیں؟ جی وہ کیمرہ ڈالا تھا تو وہ تھائرائڈ نہیں ہوتا, وہ بولتے تھے کہ تھائرائڈ ہے. نہیں, کیمرہ تو معدے کا ہوگا نا جی. جی معدے کے لیے ڈالا تھا, مگر بولتے تھے کہ میرا وہ بلڈ ٹیسٹ میں بھی تھائرائڈ آیا تھا. اچھا, جو اس کی گولیاں وہ دیتے ہیں تو وہ لیتی ہوں سم ٹائم, مگر یہ ہر وقت پرابلم نہیں ہوتی, تھوڑا ٹھیک ہو جاتی پھر واپس یہ پرابلم آتی ہے. اور جب ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ سوج سا پڑا ہوتا ہے, اتنا بوجھ اور اپسیٹ فیل کرتی ہوں. ٹھیک ہے بہن, بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہے گا انشاءاللہ. بہت سے کی میسیجز پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. اور جی ہاں, کچھ مشورہ دیں گے ہماری بہن کو؟ ہاں نہیں, ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر گیوسکون سے ان کے تھوڑے سے سمٹمز بہتر ہوتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ کائنڈ کا اینٹاسڈ ہوتا ہے جس میں ببل بریکر کہتے ہیں آرڈنری لینگویج میں. سائمیتھیکون بیس ہوتا ہے اینٹاسڈ. اچھا, تو وہ اگر یوز کر لیں تو اس سے بھی گیس کی کچھ شکایت جو وہ کم ہوتی ہے. تو اگر یہ آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی سی زیادہ اسٹرانگ میڈیسن جو معدے کی جو ہے نا وہ لینا شروع کر دیں تو جی پی کے ساتھ آپ مشورہ کر کے وہ لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اس وقت دل کی جلن پہ بات ہو رہی ہے. ویسے میرا خیال پروگرام کا ٹائٹل گیس ہمیں رکھنا چاہیے تھا. بہت سی گیس کے حوالے سے سوال آ رہے ہیں اور گیس بہت بڑی ایشو ہے. میرے خیال میں اس پہ شاید ہم سارے سوالوں کے جواب نہ دے سکے. تھوڑا سا وقت ہے, اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں. 1-2 سوال ہم لے لیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بار پھر کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں گے اور علاج کے حوالے سے کچھ کی میسیجز آپ تک پہنچائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور بات خاص طور پر ہمارے مشتاق بھائی ہیں, انہوں نے دودھ کا ذکر کیا. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ پینا چاہیے جب دل کی جلن ہو, تو کیا دودھ واقعی مفید ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے؟ یہ ہماری پوری کمیونٹی میں یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جب آپ کو جلن ہو تو دودھ پئیں تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, آپ اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ میں اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ کرتا ہوں. امیجیٹلی آپ کوئی بھی ٹھنڈی چیز پئیں گے, ٹھنڈا پانی پی لیں, کچھ اسکواش پی لیں, اس سے آپ کو کچھ امیجیٹ ریلیف ہوگی. ٹھیک. تو دودھ پینے سے یہ ہے کہ دودھ امیجیٹلی تو تھوڑا سا آپ کو ریلیف دے گا, لیکن جب دودھ جا کے معدے میں جائے گا تو اس نے زیادہ جا کے وہاں پہ تیزابیت پروڈیوس کرنی ہے. تو وہ تھوڑی دیر بعد آپ کے وہ جو سمٹمز ہیں وہ جلن کے وہ زیادہ سویئر ہو جائیں گے. امیجیٹلی آپ کو ریلیف ہو جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دودھ کا استعمال ہارٹ برن کے لیے یوز نہ کریں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اینٹاسڈ آپ کو ملتے ہیں, یا گیوسکون وغیرہ آپ وہاں اوور دا کاؤنٹر بھی آپ مل سکتے ہیں, مل سکتا ہے, تو اس کو یوز کریں. تو دودھ کا استعمال نہ کریں. جی, ایک نئی بات آپ کو سننے کو مل رہی ہے جی. ڈاکٹر صاحب آج ہماری ساری جو عادتیں بدل دیں گے. آئیے چلتے ہیں, وولسول پروین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم پروین بہن. جی ہاں, وعلیکم السلام. جی ہاں برادر, مجھے پوچھنا تھا آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہ میرا بردر ہے پاکستان میں ہے, نہیں ان کو بہت ہچکی بہت ہے, پرابلم ہے ہچکی کی. ہچکیاں لگنا جو ان کو ان کی عمر ہوگی 50 سال کی ہے. جی ہاں, ہچکی لگتی ہے نا تو مہینے جاتی نہیں ہے جس سے. نہیں تو ٹھیک ہے. اور کوئی ان کو بیماری ہے یا صرف یہ؟ جی, اور کوئی بیماری ہے آپ کے بھائی کو؟ نہیں, خاص اور کوئی بیماری نہیں ہے. ایک ہے کہ ان کو بخار جو ہے وہ بہت رہتا ہے, الٹے ہچکی لگتی ہے, اس کے ساتھ الٹی آتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس پہ بھی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے وولسول سے فون کیا. السلام علیکم.
हिचकियाँ, ये भी इसका लिंक है कोई, हार्ट बर्न या गैस या? हिचकियाँ और हिकअप्स जो है, ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये थोड़े से कनेक्टेड भी हैं। अच्छा। लेकिन हिचकियों में और हिकअप्स में कुछ आपकी इरिटेशन होती है, ये जो मसल है डायफ्राम का, उसकी कोई इरिटेशन होती है। अच्छा। और एसिड का भी मसला हो सकता है। तो उसमें सिंपली तो पहले, अगर वो पाकिस्तान में है तो पहले उनको चाहिए कोई एक ये स्टमक बग होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई उसको कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्टमक बग का सिंपल सा टेस्ट होता है कि वो चेक कर लें कि अगर उनको इन्फेक्शन है कि नहीं। तो उसका सिर्फ 1 हफ्ते का इलाज है, 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं और उसके साथ एक फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड रिड्यूसिंग ड्रग देते हैं। तो वो मुकम्मल उसका इलाज 1 हफ्ते में हो जाता है। तो पहला तो ये अगर वो कोशिश करें, तो उसके बाद दूसरा ये मशवरा उनको होगा कि अपना वो अल्ट्रासाउंड स्कैन एब्डोमेन का करवा के देखें को कहीं जिगर के करीब या मैदे के करीब कहीं कोई और मसला ना हो जिसकी वजह से इरिटेशन होती हो, उनको हिचकियाँ वगैरह हो। बिल्कुल। हमारे एक सिस्टर हैं जी ड्यूसबरी से, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। हाँ जी, वालेकुम सलाम, तुहानू अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। बहन क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब नाल गल करनी है। मैं काफी अरसा हो गया, 35 साल हो गए ने मैं ऑपरेशन कराया पाकिस्तान से। केड़ा ऑपरेशन, किस चीज का ऑपरेशन करवाया तुमने? जी 35 साल मैं हो गए ने जी। बहन मतलब ऑपरेशन आपका टीवी की आवाज अगर कम कर दें। अच्छा करनी है तो पूछना चाहते हैं कि ऑपरेशन किस चीज का है? मैं दसन लई हां डॉक्टर साहब। ऑपरेशन मैं कराया सी, बच्चे मेरे दी प्रॉब्लम सी ते इस गल वास्ते मेरा उन्हें ऑपरेशन कीता सी। तो ओदे नाल उल्टियां लगियां सन, मेरा टांका टुट गया सी, कोई हरनियां हो गईयां सन। हरनियां हो गया? जी हाँ, 35 साल हो गए ने इस गल नूं पाकिस्तान सौंसले में। अच्छा ते इत्थे आया मैंने 30 साल हो गए ने, 28 साल। जी ते जी। फिर मेरा इत्थे पित्ते दा ऑपरेशन होया सी, पित्ता उन्होंने निकाल दिते है। पित्ते दा ऑपरेशन? ठीक। जी हाँ। ते ये हरनियां जड़ियां ने ना, ये एवं छोटियां जिहियां सन, एवं मतलब एवं छोटा जिहा मतलब बाल जड़ा ओदे जिन्ना बन गया सी जी। ते कोई मैंने इस तरह तकलीफ नहीं सी। जे उन्हें ठेस पैंदी सी ना तो जरा सारा तकलीफ होंदी सी किसी वक्त। ते आंदे सन डॉक्टर फिर ऑपरेशन कराओ, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराया। हुण ऑपरेशन वास्ते डॉक्टर मेरा जरा सी वो किन्नी बार मैंने दस तुहानू तकलीफ है, मैंने वो डकारां दी गल सुनी है ना। डकार मैंने इतने इतने लंबे आउंदे ने, एक सकिंट दा डकार होंदा है ते 10-10 डकार इकट्ठे आउंदे ने जमीलां ते। कदी कदी इंज हो जांदा, कदी कदी ठीक होनी आ। ते मेरा जरा वो जड़े जे ना गोलिया जड़ा बने है वो काफी बड़ा हो गया थोड़ा जिहा। ठीक। ते ओदे विच उन्हां ने दस्सिया वी 70-10% जड़ा होल है ना वो है मेरा कीता सन स्किन। कोई 2 साल हो गए ने जी। ते मैं ये आनी हां हुण मैंने अज भी मैंने तकलीफ होई है। पहला मैंने दिंदा सी होई लोजोप्रोन जड़े कैप्सूल मैं कदी नहीं खादे हो मैनू, क्योंकि मैनू तकलीफ अगे भी एदी थ्राइटिस दी तो ज्यादा हो जाती सी। ते थोड़ा जिहा असी आपूं थोड़ा समझ के दवाई खाने, कोई ऐसी गल नहीं। तो डॉक्टर मैंने किन्नी बार ऑपरेशन कराने करा लिया। मैं सही गल है बड़ा तंग आ गई। ऑपरेशन मैं 2 कराए ने, सारा पेट एक किस्म का चिर गई है। ते कोई नहीं, मेरा दिल नहीं करता ऑपरेशन कराने, तो मैं की कराए दा? ऑपरेशन तो थोड़ा दिल नहीं कर रहा? जी हाँ। चलो ठीक है। चलो बाजी दूसरा ये कि डकार मैनू बहुत ज्यादा आउंदे ने, किसी दिन है तो घट आउं, किसी दिन अज मेरी तबीयत बड़ी सख्त खराब है कल्ले दी। ते इस तरह लगता है दिल जड़ा ना घटदा है, जिस तरह मतलब ढिड च वट भी पैंदा रहिंदा है। तो खाने पीने च एहतियात करदे हो कि जेड़ा? मैं खाने पीने एहतियात को नहीं करती, मैं तुहानू बिल्कुल सही दसां। ठीक, बस तुसी जी हाँ, मैं झूठ नहीं मारती, क्योंकि मतलब है कि भी मैं हर चीज खानी हां। हाँ, रोटी भी किसी दिल करे कि वाली भी खा ना आंदी, दूजी भी खा लेने, किसी मैं ठीक रहनी हाँ। पर जिस मैं तकलीफ होती है ना उसे मेरा दिल घबरांदा है थोड़ा जिहा। ठीक है। ते ऑपरेशन वास्ते मैं तां पूछना चाहनी है, एडा खौल होवे ते उसने जिन्ने स्कैन कीता सी उन्होंने सी भाई एडी कोई नहीं, तुहानू तकलीफ इस तरह दी नहीं। तकलीफ में दर्द शर्द इस तरह का नहीं होंदा ओदा, बस ये वे कि भाई है बस डकारां ही तकलीफ है। ते जां अज जिहड़ी हो जांदी मेदे च थोड़ी जी, ते गैवस्कोन मैं पीनी हाँ। ते नाल मैनू होर तो दवाइयां लगियां ने ना, जिहड़ी 1 वीक आई दवाई है ना, एक मैं खानी ओदा मैनू नाम नहीं आउंदा, वो मेरियां हड्डियां कमजोर हो गईयां, ओहदे बाद लाई ने। अच्छा जी हाँ। ते लीवर दी मैनू पहला 10 साल पहला तकलीफ हुई सी, ते दवाइयां इन्हां दित्तियां सन, मेरा खून घट गया सी। ते उन्हां दवाई हुण मैं कोई खांदी नहीं, तो उन दवाइयां मैनू ज्यादा नहीं दिंदे लीवर वास्ते। ठीक। चलो जी, सारी कहानी मेरी जे ते मैनू जरा दसो। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम देखते रहो, इंशाल्लाह ये गल होएगी। जी हाँ, हमारी बहन ने माशाल्लाह बड़ी तफसील से बताया। वो कह रही थी कि 35 साल पहले जब प्रेगनेंसी के दौरान उनका ऑपरेशन हुआ था तो हर्निया उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बड़ी तफसील से ये बताया, डकार बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार आते हैं। ऑपरेशन से उनको डर है क्योंकि कई ऑपरेशन हो चुके हैं और अब एक और ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। तो क्या आप मशवरा देंगे? उन खाने में कोई एहतियात नहीं करते, तो एहतियात को भूल जाएं। पहले तो मेरा मशवरा ये होगा कि बहन को कि वो खाने में थोड़ी सी एहतियात करें और खाने के पोर्शन थोड़े से कम कर दें। एक 2 रोटी के बजाय 1 कर दें, अगर 1 खाती हैं तो आधी कर दें, और रात को ज़रा लेट से खाने के बाद लेट से सोएं। बिल्कुल। तो हर्निया तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अगर पेट का दूसरा हर्निया है जो जिसमें वो बल्ज सी हो जाती है, तो उसका तो आजकल बहुत ही ईजी सिंपल इलाज है। अच्छा, तो उसके लिए ऑपरेशन तो नहीं होता? क्या ऑपरेशन ही होता? उसका ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन ही होगा उसका कोई मेडिकल। लेकिन मेरे ख्याल में ये घबराई हुई कि पित्ते का भी इनका ऑपरेशन हुआ था, प्रेगनेंसी के दौरान भी ऑपरेशन हुआ था, तो कह रहे मेरा पेट जो है ये आजकल तो जी ऑपरेशन जो हैं की होल चल रहे हैं। हाँ, तो उसमें वो आसान है, बहुत आसान है। उसमें ना वो आपको स्कारिंग का पता भी नहीं चलता कि आपका ऑपरेशन हुआ है। तो अगर तो आपके डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं ऑपरेशन करवाने का, तो उनसे बस ये पूछें कि मैं ये की होल सर्जरी करवाना चाहती हूँ। तो आप अगर थोड़ा सा ट्रैवल भी कर लें, 20-25 मील दूर कोई ना कोई सेंटर होगा आपके घर के करीब, तो की होल सर्जरी है वो बेहतर है। जी बहन याद रखना, की होल सर्जरी ਉਹਦੇ 'ਚ ऑपरेशन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ज़रा वो घट किस्म का होता, ज़रा बेहतर होता। ठीक है जी, बहुत से सवालों के जवाब भी हम दे चुके हैं, लेकिन बहुत सी बातें भी हमने करनी है एहतियात के हवाले से। फ्रूट और सब्जियां को क्या रिकमेंड करेंगे खाने में? क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या? एक तो आपने कहा कम खाएं, लेकिन जो खाएं वो क्या खाएं? अच्छा, वो पहले मेरा ख्याल वो गैस का काफ़ी गैस का भी ख़त्म अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मैं अगर गैस पे मेरे ख्याल में पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने में थोड़े वक्त। जिन लोगों को तो हवा खारिज ज़्यादा होती है, उसमें मेरी उनकी गुजारिश होगी कि हमारी जो कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी, इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कि हमें जो बचपन में जो गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह होता है, उसकी वजह से हमें हमारे जिस्म की जो सलाहियत है दूध और दूध की चीज़ों को जज़ब करने की, वो कम होती है। तो उसके जो जिन्हें हवा की तकलीफ़ और गैस की तकलीफ़ होती है, वो दूध भी फिर ज़्यादा पीते हैं, तो उन्हें गैस की तकलीफ़ और ज़्यादा होगी। तो उनके लिए तो ये मशवरा है कि वो सिंपली 2 हफ्ते को दूध की चीज़ें सब बंद कर दें, सोया मिल्क यूज़ कर लें। अच्छा, उससे गैस की तकलीफ़ जो है उनकी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो फिर या तो फिर आप कंटिन्यूसली सोया मिल्क यूज़ करें, या फिर जो दूध की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। तो दूसरा इसमें गैस के बारे में एक और थोड़ा सा मशवरा है नाजरीन को कि आजकल जो हर चीज़ में ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सार्बिटोल जिसको कहते हैं, तो ये जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता मैदे में और छोटी आंतड़ी में। तो ये इसकी फर्मेंटेशन होती है और इससे काफ़ी गैस प्रोड्यूस होती है। तो जिन हजरात को गैस का मसला है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है खाना बिल्कुल बंद कर दें। आजकल बहुत ही शरबत में, गैस कोलेज में, हर चीज़ में आर्टिफिशियल स्वीटनर आ रहा है। तो जिनको गैस की शिकायत है कि वो प्लीज़ उसका इस्तेमाल बंद कर दें। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये मुश्किल होगा क्योंकि तो वो तो खाते ही ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। उनके लिए भी मुश्किल। अच्छा, प्रोग्राम ख़त्म होने में थोड़ा सा वक्त है, एहतियात के हवाले से थोड़ा सा हमें मशवरा दें कि हमारे बहन भाई को क्या कोई फ्रूट है जो रिकमेंड करेंगे कि वो हमारे लिए बेहतर है, हमारे हाजमे के लिए या हमारे हार्ट बर्न के लिए, कि कोई फ्रूट भी बेहतर? फ्रूट का माशाल्लाह जी मेरी तो फैमिली का पाकिस्तान में फ्रूट का बिजनेस है। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे कुछ ताज़ा फ्रूट नहीं मिलता। तो फ्रूट में जो एहतियात है कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो वो मैदे खट्टे फ्रूट जो हैं वो मैदे के लिए ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। सो ऑरेंजेस, लेमन्स वगैरह उनसे एहतियात की जाए। बाकी फ्रूट जो वो ठीक है। तो उधर कुछ वेजिटेबल्स में भी आपके जो कैबेज है, ब्रसल्स स्प्राउट है, ब्रोकली है, लेंटिल्स है, तो ये चीज़ें जो हैं ये गैस बहुत प्रोड्यूस करती हैं। चने की दाल, चने सारी दालें जो हैं सारी दालें, कैबेज, ब्रोकली और ब्रसल्स स्प्राउट्स हैं। तो बाकी फ्रूट जो हैं वो सेहतमंद हैं, वो आप खा सकते हैं। जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे बहन भाइयों को आज के प्रोग्राम के हवाले से?
میرا ایک تو یہی مشورہ ہے کہ ہم نے پہلے پروگرام کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی کو یہ الارمنگ سمٹمز ہوتے ہوں تو الارمنگ سمٹمز میں دوبارہ پھر ایکسپلین کر دوں گا کہ اگر تو آپ کھانا کھا رہے ہیں اور خوراک جو ہے اٹک رہی ہے خوراک کی نالی میں تو آپ امیجیٹلی اپنے جی پی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اس کے لیے کوئی ٹوٹکا وغیرہ استعمال نہ کریں, کوئی اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن ہے وہ یوز نہ کریں. پھر اگر آپ کو کچھ وامٹنگ ہو رہی ہے بلڈ کی یا آپ کو کالے پخانے بلیک سٹولز آ رہے ہیں, وہ بھی بلیڈنگ کی ایک علامت ہے, تو وہ بھی امیجیٹلی آپ ایون ایمرجنسی ڈاکٹر کے ساتھ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. تو ایک دو اور سمٹمز ہے کہ ابڈومینل آپ کے پیٹ میں اگر آپ کو کوئی میس فیل ہو رہا ہے یا پھر کسی کو یرقان ہو گئے ہیں, تو یہ جو علامات ہیں تو ان کو پلیز ان کے اوپر نہ بیٹھیں, تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ امیجیٹلی مشورہ کریں. تو ودن 2 ویکس آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں آپ کو ریفر کر دیں گے اس کی جو فردر انویسٹیگیشنز ہوگی. تو میرا آخری پیغام ہمارے بھائیوں کے لیے ہوگا کہ آپ پلیز اسموکنگ جو ہے یہ چھوڑ دیں. اور اسموکنگ کی بات آپ نے کی ہے وہ چھوڑ دیں. اور علاج بھی آپ نے جو علاج بتایا کہ کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں, کچھ کر سکتے ہیں آپ, لیکن سب سے اہم بات ہے کہ خاص طور پر آپ نے جو کہا ہے کہ کچھ خطرناک علامات ہیں, ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیجیے کہ کون کون سے علامات جو ہیں اس میں. اگر فوڈ اٹک کر رہی ہے, بلڈ کی وامٹنگ ہو رہی ہے, بلیک سٹولز ہو رہے ہیں, ایبڈومینل آپ کو کوئی میس فیل ہو رہا ہے, یا پھر آپ کو یرقان ہے, آنکھیں تھوڑی سی پیلی ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ تو آج کا پروگرام تھا, لیکن ایک بات میں نے آپ سے کرنی باقی تھی, کیونکہ آپ نے بہت سی جو آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے, APPS UK کا ہم نے ذکر کیا, اس کے آپ ممبر ہیں. علامہ اقبال میڈیکل کالج کی الومنائی کے آپ اس کے لیے بھی ایگزیکٹو ہیں اس کے,